اور خاص کر کے ہمارے حیدرآباد کے اندر جس طرح سے چندہ مافیا ایک عروج پر ہے، کیسے معصوموں کے اور مظلوموں کے نام پر چندہ سینکڑوں کی کروڑوں میں جمع کیا جا رہا ہے، اور یقیناً اس کا ایک حصے کا ایک ذرے کا جو نا انہیں اللہ کے پاس حساب دینا ہوگا۔ پر آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ جی ہاں، وہ گدھ وہ ہیں جو ان فلسطین کے معصوم بچے، ماں، بہنوں اور معصوموں کے نام پہ جو ہزاروں سینکڑوں کروڑ کا چندہ جمع کر رہے ہیں، اور غافل خوف خدا سے ہو کر بے فاختہ سینوں کو تنائے ظالم و منافقوں کی پشت پناہی کے نشے میں حشر کے انجام سے انجان اپنی دنیا تو سوار ہی لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں فہد مخصوصی، میں اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مردہ قوم کی زندہ مثال کیسی ہوتی ہے۔ جی، 3 دوست ہوتے ہیں، وہ آپس میں بحث کرنے لگتے ہیں کہ سب سے بڑا بے غیرت کون؟ کہتا ہے کہ میں ہوں، اور تینوں آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک بوڑھی نظر آتی ہے، تو پھر اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ چلو اس بڑھیا پہ ہم آزمائیں گے اور ثابت کریں گے کہ سب سے بڑا بے غیرت کون ہے۔ تو پہلا دوست جاتا ہے اور اس بڑھیا کو بے وجہ گندی گالیاں دے کر آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ دیکھو میں سب سے بڑا بے غیرت ہوں۔ تو دوسرا دوست جاتا ہے اور جا کر اس بڑھیا کو گھوسوں، لاتوں اور پتھروں سے، لکڑیوں سے، جس سے سمجھ میں آتا ہے اس سے مارتا ہے۔ آ کے کہتا ہے کہ دیکھو ایک بے بس بڑھیا کو جو روڈ کے کنارے پڑی ہوئی تھی اسے میں مار کے آیا ہوں، اور وہ بتاؤ کہ مجھ سے بڑا بے غیرت بھلا کوئی ہو سکتا ہے۔ تو ان دونوں کو دیکھ کر تیسرا دوست ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دونوں سے بھی بڑا بے غیرت میں ہوں۔ تو دونوں دوست کہتے ہیں کہ بھائی کیسے ہوئے تم بڑے بے غیرت، کیونکہ تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تبھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں کہ تم جانتے ہو کہ یہ بڑھیا کون ہے۔ تو وہ پوچھنے لگتے کہ بھائی کون ہے یہ بڑھیا؟ تو کہتا ہے کہ یہ بڑھیا میری ماں ہے، اب بتاؤ سب سے بڑا بے غیرت کون ہے؟ تو وہ دونوں بھی چپ ہو جاتے ہیں، یہ جان لیتے کہ یقیناً سب سے بڑا بے غیرت تو یہی ہے۔ ٹھیک ایسے ہی جیسے کہ آج فلسطین غزہ میں مجبور ماؤں، بہنوں، معصوم بچوں کو، بھائیوں کو، بوڑھوں کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے، اور دنیا بھر کا مسلمان چپ بیٹھا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہاں پہ دیوار پہ کچھ گدھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس تماشے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ تینوں دوست اپنا تشدد ختم کریں، وہ انتظار میں ہوتے کہ جائیں اور اس گڑیا کو نوچ کر اس کا گوشت کھائیں۔ آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ جی ہاں، وہ گدھ وہ ہیں جو ان فلسطین کے معصوم بچے، ماں، بہنوں اور معصوموں کے نام پہ جو ہزاروں سینکڑوں کروڑ کا چندہ جمع کر رہے ہیں، اور غافل خوف خدا سے ہو کر بے فاختہ سینوں کو تنائے ظالم و منافقوں کی پشت پناہی کے نشے میں حشر کے انجام سے انجان اپنی دنیا تو سوار ہی لیں گے، پر آخرت میں یقیناً اللہ کو انہیں جواب دینا ہوگا۔ جی ہاں، پر ساتھ ہی دنیا میں اگر اس طرح کے کوئی فعل ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو بیدار کریں اور آگاہ کریں کہ اس طرح سے جو ہے نا گمراہ نہ ہو اور انہیں گمراہی سے بچائیں۔ لیکن میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ چندہ یوں ہی کسی کو دینے سے پہلے یہ جان لو کہ تمہارے رشتہ داروں میں کوئی مجبور عزت نفس کو دبائے ہاتھ پھیلانے سے خاسر تو نہیں، کوئی پڑوسی تمہارا بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی دوست تمہارا پریشانی حال میں تو نہیں۔ اگر جان لو کہ یہ سب خیریت سے ہو، تب جا کر اپنا چندے کا حصہ جو نا NGOs اور آرگنائزیشنز پہ دینا، اور پھر اللہ سے رضا کی بھیک مانگنا۔ بہرحال میں یہی کہوں گا کہ بھائی آج جو حالات بنے ہوئے ہیں دنیا بھر میں، اور خاص کر کے ہمارے حیدرآباد کے اندر جس طرح سے چندہ مافیا ایک عروج پر ہے، کیسے معصوموں کے اور مظلوموں کے نام پر چندہ سینکڑوں کی کروڑوں میں جمع کیا جا رہا ہے، اور یقیناً اس کا ایک حصے کا ایک ذرے کا جو نا انہیں اللہ کے پاس حساب دینا ہوگا۔ پر اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور صراط المستقیم پر چلنے کی نیک توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔